السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے پیارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے ویورز کے لیے لائے ہیں سبھاش چندر بوس نیتا جی سیریز کی ایپیسوڈ 2۔ دوستو، اگر آپ نے ہماری سبھاش چندر بوس سیریز کی پہلی ایپیسوڈ دیکھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیتا جی نے دوسری دفعہ کانگریس کا صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور استعفیٰ دینے کے بعد نیتا جی نے آل انڈیا فارورڈ بلاک کی تشکیل دی تھی۔ ایپیسوڈ 2 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسی فارورڈ بلاک سے منسلک اور نیتا جی کے بہت ہی قریبی ساتھی اور قابل اعتماد دوست اکبر شاہ کے بارے میں۔ نیتا جی کے فرار کے پیچھے اہم شخص میاں اکبر شاہ تھے، جو کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہندوستانی آزادی کی جدوجہد کے تاریخی ریکارڈ میں گمنام ہیں۔ کیا پتا پاکستانی براؤنیز نے ان کا ریکارڈ مسخ کر دیا ہو۔ لیکن آخر کون تھے اکبر شاہ، اور وہ سبھاش چندر کے اتنے قریب کیسے تھے؟ آپ کو اکبر شاہ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ میاں اکبر شاہ 1899 میں نوشہرہ، جو کہ اس وقت موجودہ پاکستان میں واقع ہے، اس میں پیدا ہوئے، اور باقی لوگوں کی طرح اس وقت کے سیاسی واقعات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ 1919 میں مہاتما گاندھی کی قیادت میں رولٹ ایکٹ تحریک، جلیانوالہ باغ قتل عام اور امیر امان اللہ خان کے انگریزوں کے خلاف رویے نے اکبر شاہ کو برطانوی حکمرانی کے خلاف آرمڈ سٹرگل پر ابھارا۔ اکبر شاہ کی آرمڈ سٹرگل یا مسلح جدوجہد کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جب اکبر شاہ پشاور میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کی ملاقات خان عبد الغفار خان سے ہوئی، جس نے اکبر کو بتایا کہ وہ افغانستان میں ہندوستانی انقلابیوں کے گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے، لہٰذا وہ ان ہندوستانی انقلابیوں میں شامل ہو گئے جنہیں اس وقت کی افغان حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ لیکن جلد ہی چیزیں بدل گئیں، چونکہ انقلابیوں کا سرحد سے ہندوستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا، اور دوسری طرف جرمنی اور ترکی کے زوال کے ساتھ ہی عالمی جنگ ختم ہو گئی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر افغانستان میں رہنے والے ہزاروں ہندوستانی انقلابی ہندوستان میں واپس جا رہے تھے۔ افغانستان میں چونکہ اب انقلابی سرگرمیاں کم ہو گئی تھیں، لہٰذا اکبر شاہ نے مزید تربیت حاصل کرنے کے لیے USSR چلے گئے۔ اکبر سمیت افغانستان کے ہندو انقلابیوں میں سے صرف چند سو افراد نے ہی USS کا رخ کیا، جہاں وہ MN رائے، عبد الرب اور MPT کی قیادت میں ہندوستانی انقلابیوں میں شامل ہو گئے۔ عبد الرب اور MPT تاشقند میں ہندوستانی انقلابیوں کے لیے ایک فوجی تربیتی اسکول کھولنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ سب اس لیے ممکن تھا کیونکہ USSR کی سرخ فوج ہندوستانیوں کی برطانوی حکومت سے آزادی میں مدد کر رہی تھی۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی تاریخ میں ملٹری اسکول کے 21 پاس آؤٹ کی فہرست دی گئی ہے، جس میں اکبر شاہ کا نام بھی شامل ہے۔ ملٹری اسکول میں ٹریننگ کے دوران میاں اکبر شاہ کو لڑاکا طیارے اڑانے اور ٹینک چلانے کی تربیت دی گئی۔ فوجی تربیت مکمل کرنے کے بعد اکبر نے اعلیٰ تعلیم کے لیے ماسکو یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد اکبر شاہ 1923 میں ہندوستان واپس آئے اور انہیں برطانوی حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اکبر شاہ سبھاش چندر بوس سے ملے۔ اکبر شاہ اس وقت موجودہ KP کے فارورڈ بلاک کے جنرل سیکرٹری تھے۔ سبھاش چندر بوس نے اکبر شاہ کو ملنے کے لیے کولکتہ بلایا۔ اکبر شاہ نے کولکتہ پہنچنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ سبھاش نے اکبر شاہ کو اپنے ہندوستان میں فرار ہونے کے منصوبے کا بتایا کہ وہ سوویت یونین کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس پر اکبر شاہ نے خود انہیں کابل اور اس سے آگے سوویت یونین لے جانے کی پیشکش کی، جہاں اکبر شاہ نے سیاسی تربیت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد سبھاش نے اپنے بھتیجے سشیر کمار بوس کو بلایا، اس کا تعارف اکبر شاہ سے کرایا اور اسے ہدایت کی کہ وہ اکبر شاہ کے ساتھ اس ہوٹل میں جائیں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور پھر انہیں ریلوے اسٹیشن لے جائیں۔ اس کے بعد اکبر شاہ اور سشیر کمار دونوں دھرمتلا اسٹریٹ پر واقع واچل ملا کے محمڈن ڈپارٹمنٹل سٹور پر سبھاش کے لیے کچھ کپڑے خریدنے چلے گئے، جو نیتا جی کے بھیس بدلنے کے لیے بہت ضروری تھے۔ لہٰذا اکبر شاہ نے پشتون قسم کے پاجامہ اور بلیک ٹوپیوں کے 2 سیٹ سبھاش کے لیے خرید لیے۔ سشیر نے قرآن پاک کے 2 نسخے، چند دوائیں اور دیگر ضروری چیزوں کا بھی انتظام کیا۔ کولکتہ سے واپسی کے بعد اکبر شاہ نے اپنے انتہائی قابل اعتماد ساتھیوں میاں محمد شاہ اور بھگت رام سے رابطہ کیا، جو پبی نوشہرہ سے فارورڈ بلاک کے کارکن تھے۔ اکبر شاہ نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو پورے معاملے سے آگاہ کیا۔ میاں اکبر شاہ کے لیے سبھاش کے ساتھ ہندوستانی سرحد پار کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبے میں بہت سارے جاسوس موجود تھے۔
یہ برطانوی جاسوس ہوٹلوں، ریلوے اسٹیشنوں، بس اسٹاپ اور ہسپتالوں میں ہر جگہ موجود تھے۔ دراصل پشاور افغانستان کی سرحد کے ساتھ واقع برطانوی سلطنت کا آخری شہر تھا اور آئے دن ہندوستانی انقلابی اسی راستے سے افغانستان میں داخل ہوتے تھے۔ لہٰذا اس وجہ سے انگریز سرکار نے پشاور میں جاسوسی کا ایک بہت تگڑا نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا کہ جس کے تحت اگر کوئی چڑیا بھی پر مارتی تو اس کی رپورٹ انگریز افسران کو پہنچ جاتی تھی۔ لیکن ان سب خطرات کے باوجود اکبر شاہ نے آزادی اور سبھاش کے عظیم مقصد کے لیے ان کی مدد کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اب آتے ہیں اس مقام پر جہاں ہم اپنی ویڈیو کے پہلے حصے میں تھے۔ 19 جنوری کی شام کو جب فرنٹیئر میل پشاور کے کینٹ اسٹیشن میں داخل ہوئی تو میاں اکبر شاہ اسٹیشن کے باہر نکلنے والے دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک اچھی شخصیت والے مسلمان آدمی کو اسٹیشن کے گیٹ سے باہر آتے دیکھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سبھاش چندر بوس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اکبر شاہ ان کے پاس گئے اور ان سے پہلے سے منتظر ایک تانگے میں بیٹھنے کے لیے انہیں کہا۔ اکبر شاہ نے تانگے والے کو ہدایت کی کہ وہ صاحب کو ڈین ہوٹل لے جائیں۔ پھر اکبر شاہ ایک دوسرے تانگے میں بیٹھے اور سبھاش کے تانگے کے پیچھے چلنے لگے۔ میاں اکبر شاہ کے تانگے والے نے ان سے رسمن کہا کہ آپ اتنے مذہبی مسلمان شخص کو فرنگیوں کے ہوٹل میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ انہیں تاج محل ہوٹل کیوں نہیں لے جاتے جہاں مہمانوں کے لیے جائے نماز اور وضو کے لیے پانی بھی فراہم کیا جاتا ہے؟ اکبر شاہ نے بھی محسوس کیا کہ تاج محل ہوٹل سبھاش کے لیے زیادہ محفوظ مقام ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ڈین ہوٹل میں پولیس جاسوسوں کے آنے کا امکان ہو سکتا تھا۔ لہٰذا دونوں تانگے وہیں سے راستہ بدل کر تاج محل ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاج محل ہوٹل کے مینیجر محمد ضیاء الدین یعنی کہ سبھاش چندر بوس، جن کا جعلی نام یہ رکھا گیا تھا، ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ان کے لیے فائر پلیس والا ایک خوبصورت کمرہ کھول دیا۔ اگلے ہی دن اکبر شاہ نے سبھاش چندر بوس کو اپنے ایک ساتھی آباد خان کی رہائش گاہ پر منتقل کر دیا۔ اگلے کچھ دنوں میں سبھاش چندر بوس نے ضیاء الدین کا بھیس اتار کر ایک بہرے پٹھان کا بھیس اختیار کر لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سبھاش مقامی زبان یعنی کہ پشتو بولنا نہیں جانتے تھے۔ سبھاش کے پشاور پہنچنے سے پہلے ہی اکبر شاہ نے پلان کر لیا تھا کہ کیسے محمد شاہ اور بھگت رام سبھاش کو انڈین سرحد پار کروائیں گے۔ اکبر شاہ کے پلان کے تحت بھگت رام کا نام بدل کر رحمت خان رکھ دیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے گونگے بہرے رشتہ دار ضیاء الدین یعنی کہ سبھاش کو اڈا شریف کی مزار پر لے جائیں گے، جہاں گونگے بہرے پٹھان کے لیے دوبارہ بولنے اور سننے کی دعا کی جائے گی۔ 26 جنوری 1941 کی صبح پلان کے مطابق محمد ضیاء الدین اور رحمت خان ایک کار میں روانہ ہوئے۔ دوپہر تک انہوں نے اس وقت کی برطانوی سلطنت کی حدود کو عبور کر لیا تھا۔ کار کو راستے میں چھوڑ کر وہ شمال مغربی سرحدی علاقے کے غیر ہموار راستے پر پیدل چلنے لگے۔ 27 اور 28 جنوری کی درمیانی آدھی رات کو وہ افغانستان کے گاؤں میں پہنچے۔ سبھاش اور بھگت رام نے چائے کے کارٹنوں سے بھرے ایک ٹرک میں لفٹ لی۔ 28 جنوری کی رات کو وہ دونوں جلال آباد پہنچے۔ اگلے دن انہوں نے جلال آباد کے قریب اڈا شریف مزار کی زیارت کی۔ 30 جنوری کو انہوں نے تانگے سے کابل کا رخ کیا۔ پھر وہ ایک ٹرک پر بیٹھ گئے اور بڈخاک کے چیک پوائنٹ پر پہنچے۔ وہاں سے وہ 31 جنوری 1941 کی صبح ایک اور تانگے سے کابل میں داخل ہوئے۔ 31 جنوری کو کابل پہنچنے کے بعد رحمت خان اور ان کے بہرے رشتہ دار ضیاء الدین لاہوری دروازے کے قریب ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ اسی دوران رحمت خان یعنی بھگت رام نے سرائے سے سوویت سفارت خانے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر سبھاش نے خود جرمن سفارت خانے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان سے ملنے کے بعد جرمن وزیر ہانس پلگر نے 5 فروری کو کابل میں اپنے سفارت خانے میں جرمن وزیر خارجہ کو خط میں لکھا کہ سبھاش سے ملنے کے بعد میں نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ انڈین دوستوں کے ہمراہ کابل کے بازار میں ہی چھپے رہیں۔ میں نے ان کی طرف سے روسی سفیر سے رابطہ کیا ہے۔ سبھاش نے سیمنز کمپنی کے ہرٹوماس کے ذریعے جرمن قیادت سے رابطہ رکھا۔ یہاں ہم آپ کو ایک سنسنی خیز ٹویسٹ بتاتے ہیں۔ اسی دوران سبھاش چندر بوس اور رحمت خان سرائے میں خطرے کی زد میں بھی آ گئے تھے کیونکہ ایک افغان پولیس اہلکار کو ان دونوں پر شک ہو گیا تھا۔ دونوں نے چند روپے اور بعد میں سبھاش کی سونے کی گھڑی دے کر اپنی جان بچائی۔ یہ گھڑی سبھاش کو ان کے والد نے تحفے میں دی تھی۔ دیکھا جائے تو اس دفعہ سبھاش چندر بوس کے امیر لائف سٹائل نے اسے بچا لیا تھا، لیکن اپنے شہزادوں جیسے لائف سٹائل کو چھوڑ کر آزادی کی راہ میں جدوجہد کرنے والے اس مسافر کا سفر ابھی بھی باقی تھا۔ اس کے بعد 22 فروری 1941 کی رات کو سبھاش نے اطالوی سفیر سے ملاقات کی۔
16 दिन बाद यानी 10 मार्च 1941 को इसी अतालवी सफीर की रूसी अहलिया ने सुभाष को एक पैगाम दिया कि सुभाष दूसरे कपड़ों में अपनी एक तस्वीर निकलवाएं। इसके बाद सुभाष की तस्वीर एक अतालवी सफारतकार ओलैंडो माजोता के पासपोर्ट पर लगा दी गई और फिर इसके बाद सुभाष को एक अतालवी सफारतकार सिनोर क्रीसनी के घर पर मुंतकिल कर दिया गया और अल सुबह सुभाष एक जर्मन इंजीनियर और 2 दीगर अफराद के हमरा अतालवी सफारतकार के घर से निकल गए। उन्होंने अफगानिस्तान की सरहद पार की, उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंचे और फिर वहां से ट्रेन के जरिए नेताजी मास्को चले गए। इसके बाद वहां से सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई और बाद में हिटलर ही की तजवीज पर सुभाष ने जर्मनी की सरजमीन पर फ्री इंडिया सेंटर और फ्री इंडिया आर्मी कायम की और फिर इसके एक बरस बाद वो आबदोज के जरिए 3 माह का सफर करके जर्मनी से जापान पहुंच गए। दोस्तों, इस कहानी में हमने अकबर शाह की प्लानिंग के बारे में आपको पूरी तफसील से आगाह किया। सुभाष चंद्र बोस सीरीज की अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेताजी के जर्मनी में 3 साल जद्दोजहद के दौरान और उनके आबदोज में सफर के दौरान कौन से मुस्लिम कामरेड साथी ने नेताजी का भरपूर साथ दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड फॉरगॉटन मुस्लिम कामरेड सीरीज की अगली वीडियो देखने के लिए आज ही हमारा चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।